أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وعتبوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 96 تا 99 تلاوت کی گئی ہے، جو 12ویں پارے کے 9ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جناب شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو بہت تبلیغ کی اور کوشش کی کہ ان کی اصلاح ہو جائے، لیکن کچھ چند گنتی کے لوگوں کے سوا لوگ ایمان نہ لائے، ہدایت پر نہ آئے، مخالفت کرتے رہے، تو انہیں بتایا گیا کہ اب تم پر عذاب آئے گا۔ پھر فرمایا جب ہمارا حکم عذاب کا آ گیا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا، اور جو ظالم تھے مخالف حق ان کو ایک تیز چیخ، سخت تیز آواز میں پکڑا، اور وہ ایسے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے گھٹنوں کے بل، جیسے کبھی تھے ہی نہیں یہاں پر۔ تو یہ قوم سمود جو ہے یہ رحمت حق سے دور ہوئی، قوم مدین بھی دور ہوئی اسی طرح جیسے قوم سمود کے لوگ ہو گئے۔ اب اگلی آیت اگلے رکوع میں ہے، اور اگلا ذکر موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور غالب واضح غلبے کے ساتھ۔ یہ نشانیاں جو ہیں خصوص معجزات ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے کہ 9 معجزے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، جس میں سے ایک عصا مبارک جو تھا آپ کا ڈنڈا، اس کا بہت بڑا سانپ بن جانا، پھر ہاتھ لگانا تو پھر اس کو جب پکڑنا تو پھر وہی عصا بن جانا۔ اس طرح اپنا ہاتھ مبارک گریبان میں ڈال کے نکالتے تو سفید چمکتا ہوا سورج کی طرح ہو جاتا، پھر ساتھ لگاتے تو پھر صحیح ہو جاتا اس طرح پہلے کی طرح۔ پھر 2 معجزے سب سے پہلے اللہ نے عطا فرمائے، کوہ طور پر یہ دے کے بھیجا فرعون کی طرف۔ پھر قوم نے نہ مانا، فرعونیوں نے، تو ان پر مختلف قسم کے عذاب آئے۔ کبھی ان پر کھانے پینے میں کمی آئی، غلے میں کمی، مال میں کمی آئی۔ کبھی ان پر مینڈکوں کی بارش ایسے ہوئی کہ ہر جگہ پر مینڈک، کبھی جوؤں کی بارش ہوئی، کبھی خون آ گیا ہر جگہ پر۔ اس طرح کی چیزیں 7 قسم کے عذاب ان پر آئے فرعونیوں پر۔ تو یہ بھی معجزے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کی طرف سے نشانیاں تھیں۔ وہاں ہم نے نشانیاں دے کر بھیجا اور صریح غلبے کے ساتھ بھیجا۔ غلبہ آخرکار موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہوا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام تھے، ایک فرعون، اس کے ہزاروں ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے لیکن نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بچانے والا تھا۔ بھیجا ان کو الی فرعون و ملئہ، فرعون اس کے درباریوں کی طرف، لیکن درباری اس کے اب دوسرے لوگ جو تھے فتبعوا امر فرعون، موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھ کر، معجزات دیکھ کر بھی حق پر نہ آئے، بلکہ فرعون کے پیچھے چلتے رہے، اس کے بات مانتے رہے، اس کی پیروی کرتے رہے۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا کام جو ہے راہ راست کا نہ تھا، سیدھے راستے کا نہ تھا، غلط راستے پر چلتا تھا، اپنے آپ کو بندہ ہونے کے باوجود رب کہلواتا تھا، اپنی آپ کو سجدہ کرواتا تھا، تو وہ غلط راستے پر تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، پھر قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، جیسے دوسری جگہ پر آتا ہے
کہ ہر قوم کو، قبیلے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ نہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو یہ امام جو ہیں یہ دنیا میں اگر کوئی حق پرست ہے، کوئی اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کا دامن تھام لیا، اس کے کہنے پر چلے، تو یہ قیامت کے روز امام ہوں گے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور اسی واسطے بعض اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اس کا کوئی مرشد نہیں ہے، اس کا مرشد شیطان ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پیچھے چلے گا، اس کے پیچھے قوم چلے گی، اور وہ آگے آگے ہوگا، اپنے قوم کو لے کے جائے گا یوم القیامہ، اوردھم النار، پھر ان کو دوزخ میں اتارے گا۔ وہ دوزخ میں جائے گا تو پیچھے اس کی قوم بھی ساری جو ہے اس کے ماننے والی دوزخ میں جائے گی۔ وبئس الورد المورود، تو کتنا ہی برا یہ اترنے کا مقام ہوگا دوزخ کے اندر جانے کا۔ اتبعوا فی ہذہ لعنۃ یوم القیامہ، ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت پڑی، اللہ کے پیارے اس کو لعنت بھیجتے رہے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہے، یوم القیامہ قیامت کے روز بھی اس پر لعنت پڑے گی۔ لعنت ہوتے ہیں رحمت حق سے دوری اور اس کے متعلق ہی ذکر کرنا۔ اللہ والے کافروں پر اور حق کی مخالفت کرنے والوں پر لعنتیں کرتے رہے، قیامت کے روز حشر کے روز بھی ہوگی۔ بئس الرفد المورود، یہ کیا رفد المرفوض، یہ ان کو ملنا والا یا تو ان کو انعام جو ملنا تھا کیسا برا ملا ان کو، جو کچھ کیا انہوں نے حق کی مخالفت، اس کا ان کو اجر بہت برا ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔